بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں قید تنہائی کی وجہ سے ان کی صحت اور اینزائٹی سے متعلق تحفظات موجود ہیں، تاہم صبح سویرے انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں 3 گھنٹے انتظار کے بعد بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی پیمز سے واپس اڈیالہ جیل جا چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حکومت کے اس رویے کو عدالتی حکم کی توہین قرار دیتے ہوئے عدالت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسائل کا بہترین حل باہمی مشاورت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، تاہم مسائل کی آڑ میں کسی محب وطن کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل کی دولت پر پہلا حق وہاں کے عوام کا ہے اور ملک کی حقیقی ترقی چاروں صوبوں کے مل کر چلنے میں مضمر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے پیچھے دشمن ممالک کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہماری افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عظیم قربانیاں دے کر عوام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں آپریشنل وجوہات کی بنا پر فضائی آپریشن شدید متاثر ہوا ہے، جس کے باعث آج بھی 61 پروازیں منسوخ اور 68 تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ فلائٹ کے شیڈول کے مطابق کراچی سے دبئی، جدہ، کویت، استنبول اور مسقط کی 28، جبکہ لاہور سے کراچی، بغداد، ابوظہبی، دبئی اور جدہ کی 17 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد سے کراچی، جدہ اور مدینہ جانے والی متعدد پروازوں میں 2 سے 21 گھنٹے تک کی غیر معمولی تاخیر رپورٹ ہوئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائی کرتے ہوئے بلیک میلنگ اور آن لائن ہراسانی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر NCCIA کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں کی گئی ان کارروائیوں کے دوران قابل اعتراض تصاویر کے ذریعے خواتین کو بلیک میل کرنے والے عناصر کو حراست میں لیا گیا۔ گوجرانوالہ سے خاتون سے 2 لاکھ روپے بٹورنے والے 2 ملزمان، جبکہ فیصل آباد سے تصاویر ہٹانے کے عوض 5 لاکھ روپے بھتہ مانگنے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز، واٹس ایپ اکاؤنٹس اور دیگر ڈیجیٹل شواہد برآمد کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے حزب اللہ کو نقد رقم کی اسمگلنگ کرنے والے نیٹ ورک کے 10 افراد پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نیٹ ورک لبنان، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کمرشل پروازوں میں کوریئرز کے ذریعے سینکڑوں ملین ڈالرز منتقل کرنے میں ملوث تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد حزب اللہ کی مالی معاونت کے غیر قانونی ذرائع کو بلاک کرنا ہے۔ پابندیوں کے زد میں آنے والے تمام افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے اور مالیاتی اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اور وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست بدھ کے دن کی عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے کھڈکوچہ میں ایک باغ میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق تمام متاثرہ افراد باغات میں کام کرنے والے مزدور تھے، جنہیں فوری طور پر مستونگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دھماکے کی نوعیت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب کھڈکوچہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 مزید افراد کو قتل کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور آج بھی مقامی صرافہ بازار میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 5,200 روپے مہنگا ہو کر 4,77,136 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,458 روپے کے اضافے کے ساتھ 4,09,067 روپے کا ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں یہ تیزی بین الاقوامی مارکیٹ کے اثرات کے باعث دیکھی جا رہی ہے، جہاں فی اون سونا $52 بڑھ کر $4,547 کی بلندی پر جا پہنچا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں 13,700 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
ملک بھر میں مانسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔